بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰ کی آیت نمبر 42 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى اذهب انت واخوك بآیاتی، اے پیغمبر موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اے پیغمبر موسیٰ تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام تم دونوں میری یہ معجزات اور یہ میری نشانیاں، واضح نشانیاں لے کر فرعون کے پاس چلے جاؤ، لیکن جاتے وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں رہنا، میری یاد میں رہنا، مجھے یاد کرتے رہنا، اس لیے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے یاد کرنے والا بندہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب سرفراز ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر موسیٰ ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں اور میرے ذکر میں مشغول رہنا، اور اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب جاؤ میری یاد اور میری ذکر کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے یہ بہت بڑی سرکشی کی ہے رب ہونے کے دعویٰ کرنے کا۔ فقولا لہ قولا لینا، بس اے پیغمبر موسیٰ تم دونوں فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، نصیحت قبول کر لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ اس آیت کریمہ میں حکم بیان کر دیا گیا ہے، تفسیر خازن میں بھی جو ہے اس آیت کے تحت یہ واقعہ موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون اگر تو ایمان قبول کرتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیتا ہے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرعون پھر میں تجھے ہمیشہ جوان رکھوں گا، تیرے پاس بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور تو ہمیشہ جو ہے مرتے دم تک اس ملک کا بادشاہ رہے گا، تیری سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد رب وعدہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی، فرعون کو بہت پسند آئی یہ باتیں، لیکن فرعون کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی کام پر حامان سے، یہ حامان ملعون شخص جو خود بھی گمراہ تھا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا تھا، یہ حامان سے مشورہ لیے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا، یعنی جو لاسٹ جو فیصلہ ہوتا تھا، جو مقرر فیصلہ ہوتا تھا وہ حامان کے مشورے کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت حامان موجود نہیں تھے، اس لیے فرعون نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جب حامان آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کو قبول کر لوں، اس کی ہدایت پر ایمان لے آؤں۔ یہ سن کر حامان کہنے لگا کہ اے فرعون، میں تجھے بہت عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا، تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے۔ فرعون نے کہا تو نے ٹھیک کہا، اور یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم ہو گیا۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے درس ہدایت انسان کے لیے یہ ہے کہ رب تعالیٰ اتنے بڑے نافرمان کو بخش رہا ہے، رب تعالیٰ ایسے نافرمان کے لیے جنت کا وعدہ فرماتا ہے، رب تعالیٰ ایسے نافرمان شخص کے لیے جو ہے سلطنت کا وعدہ فرماتا ہے، لیکن جو فرما بردار بندہ ہے، جو اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس بندے پر اللہ کی کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ تو بے شک ہماری دعائیں اور ہماری التجائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور ہمارا ذکر اذکار اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس کا اجر ثواب دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا۔